تو بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہل بیت کے دامن کو ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے تھاما. اور اگر آپ کو سمجھنا ہے کہ بعد اشرف الانبیاء کیا ہوا تو صرف دو چیزیں ہیں، پرو اہل البیت اور اینٹی اہل البیت. کوئی مسئلہ جو ہے وہ کوئی فرقے بازی کا نہیں ہے، دو جماعتیں ہیں، ایک وہ ہیں کہ جو پرو اہل البیت تھے، ایک وہ ہیں جو اینٹی اہل البیت تھے. ہم وہ ہیں کہ جو پرو اہل البیت تھے. بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دو گروہ ہیں، ایک وہ ہیں کہ جو رسول اللہ کے اہل بیت سے دین لیتے ہیں بے حکم خداوند تبارک و تعالی، ایک وہ ہیں کہ جو ایک ڈیڑھ سال پہلے جو مسلمان ہوئے ان سے دین لیتے ہیں، اور ان کی معرفت کا یہ عالم تھا کہ سمجھ میں نہیں آتا کہ دو چار سال بھی اگر رہے مسلمان تو کیا کبھی غسل کیا تھا کہ نہیں کیا تھا. یہ کیا وجہ ہوئی کہ بعد میں ضرورت پیش آ رہی ہے کہ رسول کی زوجہ سے پوچھ رہے ہیں غسل کیسے ہوتا ہے، کہ تم نے کبھی غسل نہیں کیا تھا، کیا تمہیں نہیں آتا تھا؟ اب ایک جانب اہل بیت ہیں کہ جن کی طہارت کا اعلان قرآن میں ہوا، ایک جانب اہل بیت ہیں جن سے تمسک کا حکم اللہ کے رسول نے دیا، ایک جانب یہ افراد ہیں جن کو غسل بھی نہیں آتا تھا. دین کس سے لینا چاہیے؟ کس سے دین لیا جائے؟ واقعاً اہل بیت سے لیا جائے. اب یہ جو فضائل بیان ہوتے ہیں اہل بیت کے لیے اسی لیے بیان ہوتے ہیں تاکہ ہمارا عقیدہ مضبوط ہو کہ جن کو ہم اپنا امام سمجھتے ہیں اور جن سے دین لیتے ہیں ان میں فضیلتیں ہیں، اور جن کو ہم نہیں مانتے ان کو بلا وجہ نہیں مانتے، وہ اس قابل ہے نہیں کہ ان کو مانا جائے. یہ بالکل ایسا ہے جیسے خداوند تبارک و تعالیٰ کی فضیلتیں بیان ہوں اور دوسری جانب شیطان کی رذیلتیں بیان ہوں. تو کوئی اٹھ کے آئے اور کہے کہ آپ اللہ کا اور شیطان کا مقایسہ کر رہے ہیں. نا، اللہ شیطان کا مقایسہ نہیں کر رہے، بلکہ ہم بتا رہے ہیں کہ اللہ وہ ہے کہ جس کی عبادت کرنی ہے اور اطاعت کرنی ہے، نا کہ شیطان کی. یہاں مقایسہ نہیں ہو رہا. یہ ہمارے آج کل مغالطہ چل رہا ہے کہ آپ اہل بیت کا ذکر کریں، دشمن کا ذکر کیوں کرتے ہیں، دشمن سے کیوں مقایسہ کرتے ہیں. بابا مقایسہ نہیں کر رہے ہم، کیونکہ لوگ گمراہ ہو رہے ہیں، اللہ کی راہ کو چھوڑ کے شیطان کی راہ پر جا رہے ہیں، تو پھر ہم مجبور ہوتے ہیں شیطان کی شیطانیت کو بتانے میں. مقایسہ نہیں ہے اللہ کا اور شیطان کا، کوئی مقایسہ نہیں ہے. اب اگر انبیاء واقعی کو چھوڑ کے جعلی انبیاء کی کوئی جانب جائے تو ان کا مقایسہ نہیں ہے، لیکن بتانا پڑتا ہے کہ انبیاء کو مانو، ان کو نہ مانو. اب اگر کوئی اہل بیت کو چھوڑ کر دشمن اہل بیت کی جانب جائے تو بتانا پڑتا ہے کہ یہ اہل بیت ہیں، یہ دشمن اہل بیت ہیں، ان میں یہ فضیلت ہے، ان میں یہ نقائص ہیں. نقائص بتا کر اگر ہم خوش ہوتے ہیں تو اس لیے نہیں خوش ہوتے کسی کی برائی سن کے خوش ہو رہے ہیں، بلکہ اس لیے خوش ہوتے ہیں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ اس گند اور بلا کو کبھی ہم نے تھاما ہی نہیں. اور اگر فضائل اہل بیت سن کے خوش ہوتے ہیں تو اس لیے خوش ہوتے ہیں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ ان کے دامن کو تھاما ہے، کہ جن کو تو نے پاک اور پاکیزہ رکھا ہے.